السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 49 اور 50 کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کی نجات اور قوم فرعون کا غرق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت تکلیف دیتے تھے، یعنی جب میں نے تم کو فرعونیوں سے خلاصی بخشی اور تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں ان کے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائی، حالانکہ وہ تمہیں بہت بڑا اور شدید دکھ دیتے تھے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ فرعون لعنت اللہ نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر میں پہنچی اور قبطیوں کے گھروں میں تو داخل ہو گئی مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہ ہوئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کی حکومت کا زوال بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قصہ گو لوگوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل اپنے ہاں ایک ایسے شخص کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں حکومت اور عظمت و شوکت حاصل ہوگی۔ اس موقع پر فرعون لعنت اللہ نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور بنی اسرائیل کو مشقت والے اور ذلیل کاموں میں استعمال کیا جائے۔ یہاں عذاب کی تفسیر بیٹوں کے قتل سے کی گئی ہے، اور سورہ ابراہیم میں بیٹوں کے قتل کو عذاب پر عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رہنے دیتے تھے۔ یہاں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم میں یذبحون کا عطف یسومونکم پر نہیں ڈالا گیا بلکہ یذبحون فرعون کے بدترین عذاب کی تفسیر ہے کہ وہ کس قسم کا عذاب دیتا تھا، کیونکہ اس کے سیاق میں آیت مبارکہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم میں نعمت مفرد ہے، اور سورہ ابراہیم میں چونکہ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلا میں انعامات و احسانات کا ذکر ہے، اس وجہ سے وہاں یذبحون کا عطف یسومونکم پر ڈالا گیا ہے تاکہ متعدد انعامات و احسانات کا پتہ چل جائے۔ مصر کے سب کافر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، خواہ ان کا تعلق امالیک سے ہو یا دوسروں سے، جیسا کہ روم و شام کے ہر کافر بادشاہ کو قیصر، فارس ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ، یمن کے ہر کافر بادشاہ کو طبع اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ ارشاد باری تعالی وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم کے بارے میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو قوم فرعون کے عذاب سے نجات بخشی تو یہ بھی تم پر ایک عظیم الشان نعمت تھی، یعنی بلاء سے مراد نعمت ہے۔ لفظ بلاء کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، اور آزمائش کبھی سختی کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی آسودگی کے ساتھ، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور فرمایا اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ ارشاد باری تعالی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
انجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون کے معنی یہ ہیں کہ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی اور تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور فرعون بھی تمہارے تعاقب میں نکلا تو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، جیسا کہ اللہ تعالی نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اپنے اپنے مقامات پر اس کا ذکر آئے گا۔ اس کی سب سے زیادہ تفصیل انشاءاللہ تعالی سورہ شعراء میں آئے گی۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ کے معنی ہیں ہم نے تم کو ان سے خلاصی عطا کی، تمہارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں غرق کر دیا تاکہ اس سے تمہارے سینوں کو زیادہ تسکین حاصل ہو اور تمہارے دشمن کے لیے یہ صورتحال زیادہ توہین امیز ہو۔ یوم عاشورہ کا روزہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ عاشورہ کا دن تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے یہ دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ بڑی عظمت والا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔